नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता, और आप देखेंगे कि आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और सबसे ज़्यादा दर्दनाक खबर है। और आपको बता दें कि अमेरिका की सरपरस्ती में इजरायली दरिंदगी का सिलसिला गज़ा पर जारी है, और एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह इंसानी चिथड़े जो हैं वो फ़ज़ा में उड़ रहे हैं, यानी इंसानी आज़ा को फ़ज़ा में उड़ते हुए आप पहली मरतबा देखेंगे। और ये दर्दनाक मंजर गज़ा में दिखाई दे रहा है, और ये इसके लिए जिम्मेदार है इसराइल की दरिंदगी, इसराइल की दहशतगर्दी, इसराइल की गुंडागर्दी। और इसराइल की सरपरस्ती अगर कौन कर रहा है तो आपको बता दूं कि अमेरिका कर रहा है। तो ये खबर आ रही है, बहुत ही दर्दनाक खबर है, और इस सिलसिले में जो वीडियो है वो वायरल हो चुका है। और आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इंसानी जो जिस्मानी आज़ा है वो फ़ज़ा में उड़ रहे हैं, साथ ही वहाँ पर ख़वातीन और बच्चों की आहें वहाँ पर सुनाई दे रही हैं। तो बहरहाल ये एक पहली खबर है ब्रेकिंग न्यूज़ में, लेकिन दूसरी खबर ये है कि इसका असर आप देखेंगे कि अमेरिका पर किस तरह हो रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मैं समझता हूं कि कुदरत ने डोनाल्ड ट्रंप को खास तौर पर अमेरिकी सदर इसलिए बनाया है ताकि अमेरिका को उसका खुमियाजा भुगतना पड़े जो उसने इसराइल की तायीद करते हुए एक बड़े जुर्म का, बड़े गुनाह का इर्तिकाब किया है। और उसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बने हैं, और उन्होंने जिस तरह के अजीब गरीब फैसले किए हैं उससे अमेरिका को ही नहीं बल्कि अमेरिकी अवाम को और सनतकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, परेशानियों का, मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर, दुनिया के कोई, यानी मुख्तलिफ क्या, मैं समझता हूँ कि तकरीबन ममालिक पर उन्होंने टैरिफ आयद किया है, जवाबी महासिल आयद किए हैं। नतीजे में आप देखेंगे कि 2 दिन में ही यह हाल हो गया अमेरिकी स्टॉक मार्केट का कि वो 6.6 खरब डॉलर यानी 6.6 खरब डॉलर से महरूम हो गया है। यानी सरमायाकारों को 6 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। ये कोई मामूली नुकसान नहीं है, बल्कि सिर्फ 2 दिन का नुकसान है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि अब दुनिया की मईशत अमेरिकी मईशत के साथ डूबने वाली है। तो बहरहाल ये दूसरी खबर है जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि जहां तक यानी हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी एक्ट की मंजूरी के बाद ऐसा लगता है कि मुसलमानों में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। और हाल ये है कि वक्फ तरमीमी एक्ट के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो अब जाहिर होने लगे हैं। कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं, और आज ख़ास तौर पर आप देखेंगे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक मुसलमान शख्स का जनाजा रखा हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि वहाँ RSS के जो लोग हैं वो उस शख्स की, यानी उस मैयत की तदफीन करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ ज़मीन नहीं है बल्कि हमारी ज़मीन है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अब इस तरह के वाक़यात हिंदुस्तान में आम हो जाएंगे, इससे बेचैनी बढ़ेगी। और मोदी हुकूमत की जो नाकामियाँ हैं, ख़ासतौर पर जो महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और ख़वातीन महफूज नहीं हैं, रेप के वाक़यात पेश आ रहे हैं। हद तो यह है कि गायों के साथ भी रेप किया जा रहा है। तो ये जो नाकामियाँ हैं उसके उस पर पर्दे पड़ जाएंगे, ये मोदी हुकूमत सोच सकती है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन आपको हैदराबाद ले चलते हैं। रामनवमी जुलूस को लेकर पुलिस में काफ़ी तशवीश पाई जाती है। 20,000 पुलिस मुलाजिमीन का यहाँ इंतजाम किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। अगर पुलिस, आप अंदाज़ा कीजिए कि चाहती है कि फसादात ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कोई इश्तियाल अंगेज़ी ना करे, तो यकीन मानिए इश्तियाल अंगेज़ी कोई करने की हिम्मत व जुर्रत नहीं कर सकता, और ना ही किसी मस्जिद के सामने ठहर कर इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाता है। अगर कोई नारे लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और उसे यह बताना चाहिए कि तू कानून से बालातर नहीं है, तू हिंदुस्तान की तहजीब व तमद्दुन से बालातर नहीं है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी अमन व आमान से बालातर नहीं है। चाहे वो MLA हो या MP हो या मरकजी वजीर हो, अगर कोई भी हो, कोई मायका लाल हो, उसे नहीं बख्शना चाहिए, उसे उसकी औकात याद दिलाना चाहिए, तब कहीं जाकर अमन व आमान बरकरार रहता है। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन आप देखेंगे कि तेलंगाना में राजा सिंह महाराज, आप देखेंगे कि गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाला ये शख्स अब बीजेपी के लिए भी खतरा बनता जा रहा है, और बीजेपी जो रियासती क़यादत है उससे उसकी ठन गई है। और उसने व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो पोस्ट किए हैं उससे अंदाज़ा होता है कि अब बीजेपी में राजा सिंह के लिए कोई जगह नहीं है। राजा सिंह को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है, और वो बहुत परेशान है, और परेशानी में वो बौखलाहट का शिकार होकर अजीब व गरीब
بیانات دے رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ریاض الحسن آفندی کو MLC جو مقامی ادارے جات کا امیدوار بنایا گیا ہے، اور کانگریس نے BRS نے کوئی امیدوار اپنا میدان میں نہیں اتارا، تو کانگریس کی تائید سے یہ ہو سکتا ہے کہ منتخب ہو جائیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ BJP نے NG راؤ کو اپنا امیدوار بنایا ہے، اور راجہ سنگھ اس پر بھی برہم ہیں اور کہتے ہیں کہ چاپلوسوں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں، جبکہ جو حقیقی کارکن ہیں انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبریں ہمارے پاس ہیں، اور ایک خبر یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ کرکٹ ہمارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے ایشیا میں، ساری دنیا میں کرکٹ بڑے شوق سے کھیلا جاتا ہے، لیکن ہندوستان آج کرکٹ کا سپر پاور بن چکا ہے۔ اور ایسے میں بتا دوں کہ ہندوستان میں خاص طور پر حیدرآباد میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے۔ تو بہرحال انٹر کالج کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ کے دوران ایک بی ٹیک 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گیا ہے، اپنی زندگی سے محروم ہو گیا ہے۔ تو یہ خبریں ہمارے پاس ہیں، لیکن جو پہلی خبر ہے انتہائی دردناک ہے، اور ہم چلتے ہیں اشر یاسر کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ آج غزہ میں امریکہ کی سرپرستی میں اسرائیل نے جو دہشت گردی مچا رکھی ہے، جس طرح کی غنڈہ گردی کا ماحول پیدا کیا ہے، انسانیت پر اس نے ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں اسرائیل کی بمباری میں انسانی جو چیتڑے ہیں وہ فضا میں اڑنے لگے ہیں۔ بالکل سر، جس طرح سے جو ویڈیو کی جو آپ بات کریں واقعی بہت ہی دردناک ویڈیو اور انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا ویڈیو، ٹھیک ہے وہ۔ اب بات یہی آتی ہے کہ جس طرح سے ٹرمپ نے نیتنیاہو کا ساتھ دیا ہوا ہے، ابھی کل بھی ایک خبر آئی تھی کہ 3.3 ارب ڈالر کا وہ ہتھیار دیں گے ان کو، جس سے وہ بم مطلب یہ 1 سال کے اندر ساری چیزیں ان کو واپس کریں گے، اور اس کے بعد وہ غزہ اور لبنان پہ حملہ کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں اور جو ممالک ہیں، جو مسلم ممالک ہیں 57، ان کو سامنے آنا چاہیے، اس جنگ کو روکنا چاہیے، کیونکہ جنگ کسی بھی چیز کا حل نہیں ہوتی۔ جنگ سے آپ کا بھی نقصان ہو رہا ہے اور اگلے کا بھی نقصان، کسی کا مالی نقصان ہوتا ہے تو کسی کا جانی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پہ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ UNO ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے، اس وقت UNO کہاں ہے؟ اندھا ہو گیا ہے، اندھا ہو گیا۔ UNO کو بھی ان چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اس پہ ایک اپنا بیان دینا چاہیے اور اس پہ روک لگانی چاہیے، لیکن کہیں پہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں ہندوستان میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ درباری میڈیا، ان میں یوکرین اور رشیا کے یدھ کے بارے میں روز چلتا ہے کہ مودی جی یدھ رکوا دیں گے، مودی جی یہ کر دیں گے، مودی جی وہ کر دیں گے، لیکن اگر کوئی غزہ کا یا فلسطین کا یا پھر لبنان کا نام لے لیتا ہے تو اس کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جس طرح سے وہ کوئی بہت بڑا جرم کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی بھی جو چیزیں ہیں، ابھی بہت چیزیں برباد نہیں ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں کھلی ہوئی ہیں، بہت سے راستے کھلے ہوئے ہیں، ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سیز فائر ہوا تھا بیچ میں، اور اس سیز فائر کے باوجود بھی اسرائیل حملے جاری رکھے ہوئے تھا۔ آپ نے جو ایک معاہدہ ہوتا ہے وہ آپ نے توڑا ہے۔ آپ نے معاہدہ توڑنا مطلب آپ نے کسی کو زبان دی تھی وہ آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی زبان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی اب تو۔ اب آگے بھی اگر کوئی معاہدے ہوں گے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہاں سے جو لوگ چھوڑے گئے تھے فلسطین سے، وہ کتنے اچھی طرح سے وہاں سے نکل کے آئے ہیں، اور کتنی عزت سے ان کو وہاں سے چھوڑا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں یہ الزام لگا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، ان کے ساتھ وہ ہوا وغیرہ۔ یہ وہ نہیں لگا رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کا جو درباری میڈیا ہے وہ لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ پتہ ہے وہاں کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، اب اس پہ پھر وہی آتا ہے کہ آپ کو ایک بار جتنے بھی مسلم دیش ہیں یا جو طاقتور مسلم دیش ہیں، ان کو بیٹھ کر کے UNO میں ایک بار اس چیز پہ ڈسکشن کرنا چاہیے کہ بھائی یہ کب تک چلے گا۔ آخر یہ کافی زمانے سے چلتا آ رہا ہے، ابھی تو ہم بات کریں 2023 سے زیادہ ہوا ہے، لیکن یہ چلتا کافی زمانے سے آ رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی، وہ خود بھی نہیں رہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لیڈرز آئے مسلم ممالک کے جو پاورفل لیڈرز تھے، لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ اور کچھ ایسے ممالک ہیں جن کی وجہ سے ان کو سائیڈ ہونا پڑا، اور اس کے بعد وہ بھی بیچارے چلے گئے۔ تو اس پہ کچھ لوگوں کو آگے آنا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایران ساتھ میں کھڑا ہوا ہے، اسی طرح ٹرکی بھی ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن ابھی اس وقت ٹرکی جو ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مجبور ہے، وہ بے بس ہے، لیکن ایران ابھی بھی کھڑا ہوا ہے۔ لیکن ایران اکیلے کیا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ ہے، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں۔ لیکن بات یہی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے کہ آخر یہ یدھ کب تک چلے گا۔
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हम बचपन में एक बाज़ दीवारों पर लगा हुआ एक नारा पढ़ा करते कि अमेरिका रूस में बाजी आ रही है, अमेरिका की बारी है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को फ़लस्तीनियों की आह लग गई है और अमेरिका तबाही व बर्बादी के दाहने पर पहुंच गया है। और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बनते हैं और उसके बाद तो उनके जो इक़दाम होते हैं इंतहाई अजीब व गरीब होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो कोई नॉर्मल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे कि खुद अमेरिकी जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनका भी यही कहना है। एलन मस्क दूसरी तरफ है, वो भी अभी अजीब गरीब लग दिखाई देते हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि उनके फैसलों ने अमेरिका को किस कदर नुकसान पहुंचाया है, दुनिया में किस तरह उथल पुथल पैदा कर दी, उथल पुथल पैदा कर दी है। ख़ास तौर पर दुनिया की मईशत ऐसा लगता है कि फिर एक रिसेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से रवां दवा है। और ये जो माशी सुस्त रवि है वो कई जो तरक्की पजीर ममालिक है उनका बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी है। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है फ़लस्तीनियों की जो आहें हैं, फ़लस्तीनी बच्चों की, फ़लस्तीनी यानी ख़वातीन की, फ़लस्तीनी माओं की, फ़लस्तीनी यतीम और यसीर बच्चों की जो आए हैं वो अमेरिका को अब लग रही हैं। और आपने देखा कि अमेरिका में पहले तो किस तरह आग भड़क उठती है, यानी अमेरिकी इंतखाबात से पहले और बाद में। और आपने देखा कि $250 बिलियन का नुकसान होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि कुदरत की एक मार और पड़ रही है अमेरिका पर, और वो है यानी ट्रंप के सदर मुंतखब होने का। ट्रंप के सदर मुंतखब होते हुए उन्होंने अजीब व गरीब इक़दाम करने शुरू कर दिए और नतीजे में अमेरिका सारी दुनिया में बदनाम हो गया है। और अब हाल ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल गजा जो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ और उसके बाद से 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए, जामी शहादत नोश किया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की अक्सरियत है। और आप देखेंगे कि किस तरह के दर्दनाक वाक़यात वहाँ पर पेश आए। लेकिन अब गजा में मुक़ीम एक जो समाजी जहदकार है जिनका नाम है मोहम्मद खालिद, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, एक यानी ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसराइल की बमबारी के नतीजे में जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं उनके चीथड़े यानी उनके जो जिस्मानी आज़ा है वो फ़ज़ा में उड़ रहे हैं। ये इस कदर दर्दनाक मनाजिर मैं समझता हूँ कि तारीख़ ने नहीं देखा होगा। इसका मतलब यह है कि अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल इंसानियत की धज्जियाँ उड़ा रहा है गजा में, और वो हर वो काम कर रहा है जो शैतान पसंद करता है। तो बहरहाल इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इंसानियत तड़प रही है, बिलक रही है और रो रही है। लेकिन आलमी बिरादरी ये है कि मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। और हद तो यह है कि हंगरी जैसा मुल्क जो है वो नेतन्याहू का खैर मकदम करता है, हालांकि नेतन्याहू एक जंगी मुजरिम है और आलमी अदालत इंसाफ ने उसे जंगी मुजरिम करार दिया है, उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी किया है। तो बहरहाल एक मुजरिम के लिए इसी तरह की जबान इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो बहरहाल जो उस मुजरिम की तायद कर रहा है, जो उस कातिल की तायद कर रहा है, वो भी फ़लस्तीनियों के कत्ल में बराबर का मुलविस है और वो है अमेरिका। तो बहरहाल नाज़रीन, अब ऐसा लग रहा है कि सरजमीन गजा पर इंसानियत सुलग रही है, लेकिन उसके बावजूद फ़लस्तीनी इस कदर बहादुर है, उनमें इस कदर जज्बे शहादत है, जज्बे जिहाद है कि अमेरिका भी परेशान है और ख़ुद इसराइल भी थर थर काँप रहा है। आप ये कहेंगे कि 70,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, वो कैसे थर थर काँपेगा? तो आपको बता दूं कि फ़लस्तीनी शहीद होते हुए अपनी शहादत के ज़रिए भी इसराइल पर हैबत तारी किए हुए हैं, अमेरिका पर हैबत तारी किए हुए हैं। और अब ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर ये कौम कैसी है जो मरने से नहीं डरती। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम कि जो फ़लस्तीनी है वो मौत का पीछा करते हैं और ज़िंदगी उन्हें थाम लेती है। तो बहरहाल गजा के जो समाजी जहदकार हैं मोहम्मद खालिद, उन्होंने ये दर्दनाक वीडियो शेयर किया है और इससे कई लोगों ने बरहमी का इजहार किया है और अमेरिका और इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तो बहरहाल एक बात रही, लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ्स आयद किए थे मुख्तलिफ ममालिक बशमुल चीन पर, लेकिन रूस पर उन्होंने कोई जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया रूस पर। हालांकि आप देखेंगे कि ऐसे जजीरों पर भी उन्होंने जवाबी टैरिफ आयद किया है जहां पर कहा जाता है कि इंसान 10 वर्षों में नहीं पहुंचा है। तो बहरहाल अजीब गरीब अंदाज़ है उनका। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या होने वाला है हिंदुस्तान की मईशत को, दुनिया की मईशत को, चीनी मईशत को, अमरीकी मईशत को। और वहाँ के जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि सरमायाकारों को तकरीबन 6.6 खरब डॉलर का सिर्फ 2 दिन के दौरान नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि उन्होंने हिंदुस्तान पे 26% का वो लगाया है, पाकिस्तान पे 29 और चाइना पे 34, इसी तरह और भी ममालिक पे उन्होंने टैक्सेस लगाए हुए हैं, जो टैरिफ का है वो लगाया हुआ है।
لیکن اس کے عوض میں ان کو نقصان کافی ہو رہا ہے. 6.6 خرب ڈالر کا نقصان 2 دن میں ہو گیا ہے. وہیں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 250 بلین ڈالر کا نقصان ان کا جو ہوا تھا وہ آگ جب لگی تھی تب ہوا تھا. اس کے بعد پھر طوفان آیا تھا جس میں جو ہے کافی زیادہ پانی بھر گیا تھا, کیچڑ ہو گیا تھا, جس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. تو لیدے کی بات یہ کہ جب سے یہ آئے ہیں یا ان کے آنے کی جب سگبگاہٹ سر جب سے ہو رہی ہے تبھی سے جو ہے چیزیں کہیں نہ کہیں بدل رہی ہیں. اور جس طرح آپ نے بھی ایک بات کا ذکر کیا کہ جس طرح سے ٹرمپ جو ہیں وہ نیتن یاہو کا ساتھ دے رہے ہیں اس کا بھی کچھ اثر ہے کہ یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں. اور جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نئے نئے فیصلے روز لے رہے ہیں اس سے وہاں کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کافی زیادہ ناراض ہیں. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے فیصلے لیں گے تو آپ تو 5 سال کے بعد جو ہے چلے جائیں گے, لیکن جو امریکہ ہے اس کو اس کا ہرجانہ کافی سال تک بھگتنا پڑے گا, کیونکہ جتنا بھی نقصان ہو رہا ہے اس سب کی بھرپائی کرنا مشکل, بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. ریزن یہی ہے کہ آپ رات میں سو کر کے صبح اٹھتے ہیں تو ایک نیا قانون لے کر کے آ جاتے ہیں, ایک نیا ٹیکس بنا دیتے ہیں, ہر چیز کا ایک نیا ٹیکس بنایا ہوا ہے وہاں پہ, اور اس کو لے کر کے وہاں کی جنتا بھی کافی پریشان ہے. جن لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا تھا, جو لوگ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے تھے, شاید اس وقت وہ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے جس طرح سے ہم نے ہندوستان میں دیکھا تھا کہ 2014 میں جب ہمارے دیش کے پردھان منتری نریندر مودی جو اس وقت گجرات کے سی ایم تھے وہ جب کھڑے ہو کے بیانات دیتے تھے کہ ہم جب پردھان منتری بن جائیں گے تو سوئچ بینک سے پیسہ لے کر کے آئیں گے, سب کے اکاؤنٹ میں 15-15 لاکھ روپے ڈالا جائے گا, 2 کروڑ نوکریاں ملیں گی ہر سال میں, پیٹرول ڈیزل سستا ہو جائے گا, روپیہ نہیں گرے گا. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. اسی دوران ان کو ووٹ دیا گیا, جنتا نے کافی زیادہ تعداد پہ ووٹ دیا, اس کے بعد وہ پردھان منتری بن گیا. لیکن اس کے بعد ساری چیزیں گڑبڑ ہو گئیں. اس وقت جو ہندوستان کی حالت ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح سے ابھی جو امریکہ میں جن لوگوں نے ٹرمپ کو ووٹ کیا تھا ان کی بھی حالت کچھ یہی چل رہی ہے کہ آپ نے بیان دینے والوں کو ووٹ دیا ہے, جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی یہی دیکھا گیا. تو وہی اب چیزیں پلٹ کے امریکہ میں گئی ہیں کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے قانون لے کر کے آنا, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جس طرح سے نوٹ بندی کی گئی, لاک ڈاؤن لگایا گیا, جی ایس ٹی پہ فیصلے لیے گئے, اسی طرح سے امریکہ میں بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ جیت کر کے آئے ہیں تو انہوں نے نئے فیصلے لیے. اور یہ فیصلے کوئی بہت پہلے سے بیٹھ کر کے نہیں کیے گئے تھے, فیصلے بہت جلد لے لیے گئے, اور یہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے لیے کافی زیادہ پریشانی کھڑی کر سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. بہرحال ناظرین, امریکہ کی ایسا لگتا ہے کہ جو فیصلے ٹرمپ نے عائد کیے ہیں یعنی ٹرمپ نے کیے ہیں وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہو رہے ہیں, اور 100 سے زائد ممالک پر انہوں نے یہ ٹیرف عائد کیا ہے, اور وہ امریکہ کے لیے اور امریکی اسٹاک مارکیٹ کے لیے جو بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہونے والے ہیں آنے والے دنوں میں. اگر 2 دن میں 6.6 بلین یعنی ٹریلین ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے سرمایہ کاروں کو, تو آپ اندازہ کیجئے کہ عالمی جو معیشت ہے وہ کس قدر تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن ہے. لیکن جہاں تک چین کا سوال ہے, چین کو بھی نقصان ہوتا ہے, لیکن چین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یورپی مارکیٹ میں چین کی جو مصنوعات ہے وہ داخل ہونے والی ہے, یعنی امریکہ کا نقصان چین کا فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ اگر ٹرمپ یہ ٹیرف واپس نہیں لیتے تو ہو سکتا ہے کہ امریکی جو اسٹاک مارکیٹس ہے وہ مزید گر جائیں گی, خاص طور پر نیسڈیک وغیرہ میں آپ دیکھیں, اور S&P 500 اس کو دیکھیں گے تو صرف S&P 500 کو, صرف کی بات کر رہا ہوں میں, صرف S&P 500 کو 5 خرب ڈالر کا نقصان ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور امریکی معیشت کے لیے یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. تو بہرحال ناظرین, جو آہیں لیتے ہیں یعنی خاص طور پر جو مظلومین کی آہیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, اور ہو سکتا ہے کہ ادھر آپ دیکھا کہ غزہ میں فلسطینیوں کے چیتڑے فضا میں اڑ رہے تھے, اور ادھر امریکی معیشت تباہی اور بربادی کی طرف رواں ہیں, اور وہ اس کے چیتڑے اڑ رہے ہیں, امریکی معیشت کے چیتڑے اڑ رہے ہیں, اور اس کے ٹکڑے بھی فضا میں اڑتے جا رہے ہیں, اور اس کا اثر عالمی سطح پر بھی ہونے والا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی عوام کیا کام کرتی ہے, کیا سڑکوں پر نکل آتی ہے احتجاج کرتے ہوئے, یا پھر خاموش دبی رہتی ہے. تو بہرحال یہ خبر رہی ہے امریکہ سے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایک بات ضرور ہے, جب تک امریکہ اسرائیل کی تائید کرتے رہے گا تباہی اس کا مقدر بنے گی, یہ یقینی ہو گیا ہے, کیونکہ مظلوم کی بدوا جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی, یا جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی. تو بہرحال ناظرین, آپ کو لیے چلتے ہیں ہندوستان, اور ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے خاص طور پر کرونا وائرس کی وبا کے بعد جب لوگوں نے ٹیکے لگانے شروع کیے, اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نوجوانوں میں حرکت قلب بند ہو جانے سے اموات کی شرح بڑھ گئی ہے.
ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اسٹیڈیم ہے اور وہ اسٹیڈیم ہے CMR کالج کا اسٹیڈیم. وہاں پر کہا جا رہا تھا کہ ایک کرکٹ میچ چل رہا تھا انٹر کالج ٹورنامنٹ کا کے تحت. اس میں ایک BTech 3rd ایئر کا طالب علم جو کرکٹ کھیل رہا تھا اور بڑی ہی سرگرمی سے کھیلتا تھا, بہت ہی ایکٹیو تھا, وہ دوران کھیل گر پڑتا ہے اور پھر دوا اسپتال منتقلی کے بعد اسے مردہ قرار دیا جاتا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے. تو بہرحال آپ دیکھنا یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے والی ہے. کھمم میں, کھمم سے اس لڑکے کا تعلق ہے. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کیا اقدامات کرتی ہے. ویسے تو پولیس نے مقدمہ بھی درج کر لیا ہے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد ہندوستان میں ایسے بے شمار نوجوان اپنی زندگی سے محروم ہو گئے ہیں جو بہت بڑے صحت مند, دیکھنے میں تو صحت مند دکھائی دیتے ہیں, کسرت کرتے ہیں, فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں اور اچھے عہدوں پر بھی فائز ہے. اس میں فلم اسٹارز بھی شامل ہیں. بالکل صحیح ہو. جس طرح سے سر آپ نے بولا کہ کووڈ کے بعد یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, جب یہ چیزیں شروعات میں بڑھیں تو اس پہ ڈاکٹرز نے ایک پرسکرپشن دیا تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو جو ایکسرسائز کرنی ہے اس ایکسرسائز کا ٹائم کافی میٹر کرتا ہے. جس طرح سے بہت سے لوگ کافی زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ جلدی سے ہم ویٹ کم کر لیں, تو جلدی سے ویٹ کم کرنے کے چکر میں وہ زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں جس کا اثر یہاں پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ چیزیں تو پہلے نہیں پڑتا تھا سر, پہلے بھی پڑتا, لیکن کووڈ کی ویکسین لگنے کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوئی آپ کی باڈی میں, ایسا کہا جا رہا ہے. میٹابولزم وغیرہ چینج ہوا ہے. بالکل, ڈاکٹر کی جو وہ آ رہی ہے رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کچھ چیزیں آپ کو اس میں چینج ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کو انسٹنٹ بہت ساری چیزیں, زیادہ محنت جو ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے میں اتنا ویٹ لاس کر لیں, ایک ہفتے میں اتنا کر لیں, اس کے بعد وہ ڈائٹ بھی بہت کم لیتے ہیں, کھانا کی خوراک بھی بہت کم ہوتی ہے ان کی, جس سے آپ کی باڈی میں وہ چیزیں نہیں پہنچ پاتی جو پہنچنی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں. وہی جس طرح سے ہم نے بات کی, کئی سارے فلم اسٹارز کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. ایک بہت اچھے فلم اسٹار تھے جن کا ویٹ بہت زیادہ تھا, کافی اچھی کامیڈی کرتے تھے, جن کے ساتھ بھی یہی چیز ہوئی کہ انہوں نے 15 دن میں اپنا تقریباً 15 سے 16 kg ویٹ کم کیا تھا, اور اس کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہولی کے دوسرے دن اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کس طرح کی غذا لے رہے ہیں, کس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں, اور آپ کس طرح جو ہے ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو بہرحال کرونا وائرس نے ایسا لگتا ہے کہ جس انداز میں, اور آپ دیکھیں گے کرونا وائرس کا جہاں تک سوال ہے وہ بھی قدرت کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کارنامہ ہے, کیونکہ شہری ترمیمی قانون کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد کرونا وائرس ہندوستان میں داخل ہوا, اور آپ دیکھیں گے کہ داخل کیسے ہوا تھا یہ بھی تو بتائیے. داخل کیسے ہوا تھا ہندوستان؟ ہاں, یہ بھی تو اب دیکھیے جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے داخل ہوا تھا. اگر حکومتیں تحفظی جال یا نیٹ ورک مضبوط رکھتی تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. اب یہ کہا گیا کہ بھائی چین کے ایک مقام پر اس طرح کا وائرس لیبارٹری میں تیار کیا گیا, ایسا نہیں ہے. یہ قدرت جس کو چاہتی ہے گرا دیتی ہے, قدرت جسے چاہتی ہے اٹھا دیتی ہے, اور جب مظلوم کی آہ پہنچتی ہے عرش تک تو پھر سمجھیے کہ سب کچھ بدل کر رہ جاتا ہے, جو منصوبے ہیں وہ خاک میں مل جاتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے انتہائی غیر دانشمندانہ انداز میں لاک ڈاؤن نافذ کیا, جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے. ہندوستان میں جو سرکاری اعداد و شمار ہے 5,75,000 کے قریب اموات کی بات کی گئی ہے, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے, عالمی تنظیمیں یہ کہتی ہیں کہ ہندوستان میں 75 لاکھ سے زائد لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے. حد تو یہ کہ اتر پردیش اس معاملے میں بہت زیادہ آگے رہا, جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لاشیں ریت میں دبا دی گئی تھی, اور جب گنگا کے کنارے سے آپ دیکھیں گے کہ لاشیں باہر نکل پڑی, ابل پڑی, تو یہ آپ نے سلوک کیا ہے. خود بی جے پی کے کئی کارکنوں کو, قائدین کو گیس سلنڈرز نہیں ملے, جس کے نتیجے میں ان کی موت ہو گئی. تو بہرحال ناظرین, اسی کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی اشر یاسر کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.